الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے احوال کئی ہفتوں سے بیان کیے جا رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پوری زندگی تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے نمونہ ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. یعنی آپ کا بچپن بھی مبارک ہے، جوانی بھی مبارک ہے اور بڑھاپا بھی مبارک ہے. غرض کہ آپ کی پوری زندگی مبارک ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی بڑی ہی نرالی زندگی ہے. 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی اور 2 شوہروں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی. ایسی خاتون سے کہ جو کہ بیوہ تھی، ان سے آپ کا پہلا نکاح ہوا. اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. پورے 25 برس اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے. 25 برس بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد آپ نے دوسرے نکاح کیے اور جتنی بھی آپ کی اولاد ہے
وہ تمام کی تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کے 3 صاحبزادے طیب، طاہر اور قاسم، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اور آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں تمام کی تمام بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، کنواری صرف آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیوی آپ کی کنواری نہیں تھی۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی کا پہلو ہے، ازدواجی زندگی کا حصہ ہے، جو کہ بے نظیر آپ کی زندگی گزری ہے، بے مثال یہ آپ کی زندگی گزری ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کی ہو گئی تو 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ نبوت یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے، اور ایسا منصب ہے نبوت کا کہ جو خود نہیں ملا کرتا، اپنی محنت سے نہیں ملا کرتا یا اپنی کوشش سے نہیں ملتا۔ اگر کوئی محنت کر کے ڈاکٹری پڑھنا چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، اگر کوئی محنت کر کے انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھنا چاہے تو انجینئر بن سکتا ہے، غرض کہ اگر کوئی ویسی تعلیم یعنی استاذ کے سامنے بیٹھ کر حدیث سیکھ کر، قرآن کریم کی تعلیم سیکھ کر اور محنت کر کے اگر عالم بننا چاہے تو عالم بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا مقام اس طریقے سے نہیں مل سکتا، نبوت کا مقام صرف اسی کو ہی مل سکتا ہے، نبوت کا مقام صرف اسی کو ہی ملے گا جس کو اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر کسی کو پیغمبری نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جانچا پرکھا، اور جانچ کر پرکھ کر آزما کر اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کی پوری زندگی کو پاک شفاف بنایا، بالکل صاف ستھری زندگی بنائی۔ جب اللہ رب العزت نے پیغمبری عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ آیا کہ میں تنہائی میں عبادت کروں، تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کروں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تنہائی میں رہ کر، یکسوئی میں رہ کر میں اپنے پالن ہار کی عبادت کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو مکے کے قریب میں ہی ایک پہاڑ تھا جس کا نام جبل نور ہے، وہاں پر ایک غار تھا
جس کو غار حرا بولا جاتا ہے، وہاں پر آپ رہنے لگے، تنہائی میں زندگی گزارنے لگے، کئی دن تک اور کئی رات تک اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گزارا کرتے تھے۔ کئی دن کا کھانا لے کر آپ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا تیار کیا کرتی تھی اور اللہ کے پاک پیغمبر لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں پر تنہائی میں زندگی گزارا کرتے تھے، تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تنہائی میں اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کافی دن اسی طریقے سے عبادت کرتے کرتے گزر گئے تو ایک دن اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی سے یوں کہا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب پاک فرماتے ہیں، فرشتے نے اللہ کے نبی کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر فرمایا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر یہی فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 3 مرتبہ زور سے اسی طریقے سے میرے تمہارے پیغمبر کو بھیجا، تکلیف پہنچائی۔ خدا کی قسم 3 مرتبہ بھیج کر اور 3 مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر کو، سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، پسینہ آ گیا اور تیسری مرتبہ بھیج کر چھوڑ کر کے فرمایا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے، سب سے ابتدائی آیات اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، اور اس پالنہار کے نام سے جو بابرکت ہے، جو باعزت پروردگار ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو وہ چیزیں سکھائی، وہ بات سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کب کپانے لگے، پورا بدن کانپ گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ بہت بڑی کتاب ہے اور اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ کا بہت بہت وزن ہے۔ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی، آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، وحی کے زور سے آپ نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی جس کے اوپر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اگر اللہ کا کلام وہیں پر آ گیا تو وہ اونٹنی بھی کلام کا بوجھ سنبھالتی نہیں تھی، سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر غار حرا سے جلدی بھاگے ہوئے اپنے گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، اپنی بیوی سے فرمایا، زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ بڑے گھبرائے ہوئے آئے، طبیعت پریشان ہے۔
طبیعت بگڑ رہی ہے۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، اللہ کے نبی سے معلوم کیا خدیجہ نے، اے میرے پیارے شوہر کیا بات ہوئی، آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ سارا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے غار حرا کے اندر وہ واقعہ پیش آیا۔ لہذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ایک بہت بڑے عیسائی عالم تھے، اور عمر ان کی 100 سال لکھی ہے، 100 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، اور بالکل آخری وقت ہے، بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو ان کی خدمت میں لے کر کے گئی اور ان سے فرمایا کہ بھائی جان ذرا دیکھو میرے شوہر کو، انہیں کیا ہوا؟ کوئی ہوا ہو گئی، کوئی جادو ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ ذرا ان کے اوپر دم کر دیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ذرا مجھے بٹھاؤ۔ بٹھا دیا گیا، میری آنکھوں پہ سے پردہ ہٹا دو۔ پردہ ہٹا دیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف کو دیکھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو۔ مبارک کس بات کی؟ خوشخبری کس بات کی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تمہارے شوہر یہ رسول بن چکے ہیں، پیغمبر بن چکے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جو نبیوں نے جن کے آنے کی بشارت دی ہے۔ کتابوں کے اندر ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، توریت کے اندر ان کی نشانی لکھی ہوئی ہے، زبور کے اندر ان کی نشانی لکھی ہوئی ہے، یہی وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل یہ کہہ کر کے رونے لگتے ہیں۔ معلوم کیا بھائی جان رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں اب عمر کے آخری حصے سے گزر رہا ہوں، اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، اب بہت دنوں تک میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں روتا اس بات پر ہوں کہ اگر اللہ مجھے لمبی عمر دے دیتا، اگر میری لمبی عمر ہوتی تو میں اس وقت اس محمد کی مدد کرتا، اس پیغمبر کی مدد کرتا کہ جس وقت پورا کا پورا مکہ اس کا دشمن بن جائے گا، لوگ اسے تکلیف پہنچائیں گے، طرح طرح سے اس کو ستائیں گے، اور یہاں تک اس کو مجبور کر دیں گے کہ مکے سے نکلنے پر اس کو مجبور کر دیں گے، لوگ اسے دھکے دے کر مکے سے نکالیں گے، شہر سے نکالیں گے۔ میں چاہتا، میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ اگر اللہ مجھے اتنی عمر دیتا کہ میں اس وقت زندہ رہتا اور میں اس کی مدد کرتا۔ لہذا آپ کے اوپر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں قرآن کریم کا نزول ہونا شروع ہوا اور پورے 23 سال تک قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ آپ کی زندگی کا آخر وقت تک 23 سال تک 40 سال کی عمر میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ 63 برس کی عمر تک اللہ کے پاک پیغمبر پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ رب العزت کا یہ پاک پیغام اور پاک اللہ کا قرآن نازل ہوتا گیا۔ پورے 3 سال تک اب وحی کا زمانہ بند ہو گیا، وحی آنی بند ہو گئی، اللہ کا قرآن نازل ہونا بند ہو گیا۔ 3 سال کا وقفہ گزر گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہیں کہ کیا کروں، وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ آپ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، پہاڑوں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی دل میں یہ آیا کرتا تھا کہ اللہ کی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، میں یہیں سے کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، میں اپنی جان کھو بیٹھوں۔ یہ اس طریقے سے دل کے اندر وسوسے آیا کرتے تھے۔ کبھی آسمان کی طرف کو نظریں کر کے دیکھا کرتے تھے اور اس فرشتے کا انتظار رہا کرتا تھا جو فرشتہ پہلی مرتبہ غار حرا کے اندر آیا تھا۔
لہذا ایک دن یکایک اللہ کے پاک پیغمبر نے آسمان کی طرف کو جو دیکھا تو وہی فرشتہ 600 پر اپنے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، وہی فرشتہ جبریل۔ اللہ کے پاک پیغمبر پر غشی آ گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ او کملی کے اوڑھنے والے، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، ڈرائیے تو اپنے میرے بندوں کو اور میری بڑائی بیان کیجئے۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں دین کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت دیجئے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کیا ہوتا، اللہ کے پاک پیغمبر کس طریقے سے یہاں سے تبلیغ شروع کرتے ہیں، دین کا پیغام، توحید کا پیغام بندوں تک کس طریقے سے پہنچانا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔